السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ بڑھتے ہیں اپنے ناول کتنا سہل جانا تھا کہ تیسری کس کی جانب، مگر نہیں، بھلا کیسے ہو سکتی ہیں؟ شاید وہ اپنی امی کی وجہ سے پریشان ہے۔ اب بہت رات ہو گئی ہے اور مجھے بہت نیند آ رہی ہے، اس لیے صبح ہی پوچھوں گی ایک بار پھر، شاید وہ اپنی پریشانی کی وجہ بتا ہی دیں۔ 10 مئی 1990۔ حسب معمول ایک ہفتے بعد ڈائری اٹھائیے۔ دراصل ایک تو فارحہ کی شادی تھی، ادھر مصروفیت تھی۔ یہ فارحہ بھی بڑی گھنی ہے، ہمارے ساتھ بیٹھ کر ایم فل اور پی ایچ ڈی کے پروگرام بناتی رہی اور اندر ہی اندر شادی کی تیاریاں کرتی رہی، اور پھر ایک دم دھماکہ کر دیا کہ وہ پڑھائی چھوڑ کر شادی کروا رہی ہے۔ کم از کم اپنا ایم اے تو مکمل کر لو۔ ہم سب فرینڈس نے اسے بہت اکسایا، آخر پی ایچ ڈی کرنا اس کا خواب تھا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ بھائی امی اور ابا کی مرضی ہے، یہ کہو کہ تمہاری اپنی مرضی ہے۔ ماریہ حیدر کو اس کا ایم اے نامکمل رہ جانے کا بہت دکھ تھا۔ چلو، فارحہ کا ہر روز فل میک اپ میں یونیورسٹی آنا کام آ گیا۔ فائزہ علی نے اپنا کوئی پرانا بدلہ لیا، کیونکہ اس کے ٹائٹس اور جینس پہن کر یونیورسٹی آنے پر سب سے زیادہ اعتراض فارحہ ہی کرتی تھی، مگر فارحہ نے اس پر زبردست احتجاج کیا۔ شبیر نے مجھے آج تک دیکھا ہی نہیں، یعنی میں صرف اس کی ماں کی پسند ہوں، اور موصوف کرتے کیا ہیں؟ دکانداری۔ اور فارحہ کے جواب سے سب کو انتہائی مایوسی ہوئی تھی۔ شکر ہے ایجوکیشن کچھ گوارا تھی، یعنی بی اے بقول ماریہ کے، بی اے فرام چک باقی شاہ۔ یہ چک باقی شاہ میں کون سا کالج ہے؟ فائزہ نے پوچھا تھا۔ نہ ہو، لیکن میاں شبیر شکل و صورت سے چک باقی شاہ کے ہی تعلیم یافتہ لگتے ہیں۔ سب کو فارحہ سے ہمدردی تھی، جبکہ فارحہ خود خاصی خوش دکھائی دیتی تھی، اور اس کی اس خوشی پر سب نے انتہائی احتجاج کیا تھا۔ پھر بھی ہم سب فرینڈس نے اس کی شادی میں بھرپور حصہ لیا تھا، اور ابھی شادی کی تھکن اتری بھی نہ تھی کہ ممی نے گاؤں جانے کا پروگرام بنا لیا۔ ممی، 2-1 روز رک جائیں، میں بھی ساتھ چلوں گی۔ تمہارا جانا کوئی ضروری نہیں ہے، حمزہ آپا سے ملاقات ہو جائے گی نا۔ ابھی ہفتہ پہلے تو وہ حمزہ مل کر گئی ہے۔ ممی بعض اوقات بلا جوازی ضد کر بیٹھتی تھیں۔ ہاں، مگر مجھے لیڈی ڈیانا بھی بہت یاد آ رہی ہے۔ لیڈی ڈیانا؟ ممی کو استعجاب ہوا تھا۔ حمزہ آپا کی سب سے چھوٹی بہن۔ اور ممی جانے کس موڈ میں تھیں کہ مجھے گاؤں ساتھ لے جانے پر راضی ہو گئیں، ورنہ ممی اگرچہ کتنی ہی بے ضرر کیوں نہ تھی، ایک بات ان میں تھی کہ اگر وہ ایک بار کسی بات پر نہ کہہ دیتی تو پھر مشکل ہی سے مانتی تھیں۔ اگرچہ وہ بہت تھکی ہوئی تھی، مگر حمزہ آپا کے گھر جانے اور ان کی بہنوں سے ملنے کے شوق میں تیار ہو گئی، اور وہاں جا کر مجھے اس بات پر یقین ہو گیا کہ ممی واقعی زبردست پلانر ہے۔ اور میں جو سمجھ رہی تھی کہ ممی بھول چکی ہیں کہ حفیظ بھائی نے ان سے کیا کہا تھا حمزہ آپا کے متعلق، میں ان کی حکمت عملی کی قائل ہو گئی۔ حمزہ آپا کے ابا میاں گھر پر ہی تھے، بظاہر دیکھنے میں وہ بس نارمل ہی لگے تھے، لیکن ان کا انداز بڑا رکھا رکھا سا تھا، اور میں نے محسوس کیا تھا کہ ان کی موجودگی میں سبھی سہمے سے لگ رہے تھے، حتیٰ کہ لیڈی ڈیانا بھی اس روز کی طرح نہیں چہک رہی تھی۔ کیسے آنا ہوا؟ ان کا انداز انتہائی روکھا سا تھا۔ بس یوں ہی، ابا جان کی برسی آ رہی تھی، سوچا قبر پر ہو آؤں، ادھر آ گئی حمزہ سے ملنے۔ ماشاء اللہ بھائی صاحب، آپ کی بچی بہت پیاری اور بہت سمجھدار ہے، بہت خوش قسمت ہیں آپ کے حمزہ جیسی لڑکی کے باپ ہیں۔ 1 نہیں 8 خوش قسمتیاں ہیں۔ لہجے میں زہر گھولا تھا۔ ماشاء اللہ بھائی صاحب، آپ کی ساری بچیاں ہی ہیرا ہیں۔ ممی اتنی متحمل مزاج ہرگز نہیں تھی جتنے تحمل کا مظاہرہ وہ یہاں کر رہی تھیں۔ میں نے تو دل میں سوچ رکھا ہے کہ میرا افی آ جائے باہر سے تو میں جھولی پھیلاؤں گی۔ انہوں نے بھویں اچکائیں اور پیشانی پہ شکرے سی پڑ گئیں۔ ہاں، میرا حق سب سے پہلا ہے بھائی صاحب۔ ممی کا لہجہ خوشگوار تھا۔ میں تو صرف اس لیے خاموش ہوں کہ افی باہر گیا ہے پڑھنے کے لیے، 8 سال ہونے والے ہیں، وہ آ جائے تو دستے سوال دراز کروں۔ ماشاء اللہ، آپ اس سے مل کر مایوس نہیں ہوں گے۔ وہ افی بھائی کے آنے کا ذکر ہی گول کر گئی تھیں۔ پیشانی کی شکنیں قدرے کم ہوئیں اور ہونٹوں پر طنزیہ سی مسکراہٹ آ گئی۔ تم عورتیں بڑی بے وقوف ہوتی ہو۔ 8 سال سے صاحبزادے باہر ہیں تو ظاہر ہے باہر سے اکیلے تھوڑی ہی آئیں گے۔ انہوں نے قہقہہ لگایا۔ تبھی تو خاموش ہوں، ایک دفعہ افی آ جائے تبھی بات منہ سے نکالوں گی۔ لیکن ماشاء اللہ آپ کی بھی اور بچیاں ہیں، میرا بھی ایک بیٹا اور ہے، مونی، رما سے بڑا، آرمی میں ہے۔ سونی کی تو بچپن سے ہی آپا کے یہاں بات طے ہے، پر مونی تو ہے۔ خدا نہ کرے کہ افی کوئی میم شیم لے آیا تو بھی آپ کی کوئی نہ کوئی بچی میری بہو ضرور بنے گی۔ بس میں نے کہہ دیا ہے، غیر گھر میں آ کر عیش کریں اور اپنوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ غیروں میں بھی دیکھ لیا ہے امبر کو، آئے دن کا فضی تھا۔ ان کا لہجہ ایک دم نرم ہو گیا تھا، اور میں ممی کی حکمت عملی کی قائل ہو گئی۔
کس خوبصورتی سے انہوں نے حمزہ آپا کے ابا جی کو یہ باور کرا دیا تھا کہ حمزہ آپا کا کوئی چکر وکر نہیں تھا، بلکہ وہاں ان کے لیے حمزہ حفظہ سب برابر ہیں۔ اب وہ بہت نرم لہجے میں ممی سے بات کر رہے تھے۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ممی میں جاؤں حمزہ آپا کے پاس؟ ہاں ہاں جاؤ۔ ممی بہت مطمئن تھی، جیسے مور کا مار دیا ہو انہوں نے۔ سنا تم نے یہ کنیز فاطمہ تمہاری بہن کیا کہہ رہی ہے؟ میں جا رہی تھی تو آنٹی کنیز فاطمہ اندر داخل ہوئی تھی۔ کیا؟ وہ دوپٹے سے ہاتھ پوچھتے ہوئے بیٹھ گئیں۔ اپنی حمزہ کو بہو بنانے کا، مگر حمزہ کے لیے تو بھابھی نے کہہ رکھا ہے بہت پہلے سے سیف کے لیے۔ مت لام لو اس کمبخت کا میرے سامنے۔ پتہ نہیں وہ سیفی بھائی سے اتنا ناراض کیوں لگ رہے تھے۔ ممی خاصی خوش واپس آئی تھی اور آتے ہی انہوں نے نزیہ آپا کو فون کر کے بتایا، نزو میں نے بات چلا دی ہے، اب دعا کرنا۔ بھائی صاحب کے مزاج کا تو پتہ نہیں چلتا، خاصے ٹیڑھے آدمی ہیں، پھر بھی مجھے امید ہے امبر کا رشتہ غیروں میں دے کر بہت پچھتا رہے ہیں۔ البتہ کنیز کچھ چپ چپ سی تھی، اس کا خیال سیفی کے لیے تھا، لیکن بھائی صاحب سیفی کو بالکل پسند نہیں کرتے، نام تک سننا نہیں چاہتے۔ میں نے لاؤنج میں سے گزرتے ہوئے ممی کی بات سنی تھی، اور تبھی پھپھو حمزہ آپا سے اتنا پیار کرتی تھیں، اور سچ تو یہ ہے کہ حمزہ آپا ہی ہیں ایسے کہ سب ہی ان سے پیار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، تو کیا سیفی بھائی بھی حمزہ آپا سے؟ لمحہ بھر کے لیے میرے دل میں خیال آیا اور جیسے میرے دل کو کسی نے مٹھی میں بند کر لیا۔ 25 جون 1990۔ آج پورے 1.5 ماہ بعد میں نے ڈائری اٹھائی، حالانکہ کئی دفعہ سوچا کچھ لکھوں، مگر موڈ ہی نہیں بنا۔ کیا لکھوں بھلا، اتنی بوریت سی تو ہے۔ نزیہ آپا بھی اقتدار بھائی کے ساتھ ورلڈ ٹور پر گئی ہوئی ہیں۔ اقتدار بھائی نے شادی کے بعد ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں پورا یورپ گھمانے لے جائیں گے، اور نجو چاچا بھی کچھ عرصے سے کراچی منتقل ہو چکے تھے۔ سو زندگی انتہائی بور ہو رہی تھی، اور ایسے میں میرا جی نہ پڑھائی میں لگتا تھا اور نہ کسی بات میں، نہ ٹی وی کے پروگرام اچھے لگتے تھے، نہ کوئی مووی دیکھنا، حالانکہ پہلے میں موویز بڑے شوق سے دیکھتی تھی۔ یہ تو اچھی علامت نہیں ہے رما، میں نے سونی سے شکایت کی تو اس نے تشویش سے مجھے دیکھا۔ اچھا اب فضول کوئی بات نہ کرنا، سنو ایسا کرو کیا؟ اس نے کان کھجایا۔ چند دنوں میں تمہاری گرمیوں کی چھٹیاں ہو جائیں گی تو نجو چاچا کے پاس کراچی چلی جانا، تمہاری بوریت دور ہو جائے گی۔ سونی کا مشورہ واقعی معقول تھا، سو جیسے ہی تعطیلات ہوئی میں نے نجو چاچا کو فون کیا۔ نجو چاچا میں بوریت سے مرنے والی ہوں، یہ تو بڑی تشویشناک بات ہے بھتیجی، میں اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ دراصل مرنے کے لیے سمندر بہتر جگہ ہے۔ سونی جو میرے پاس کھڑا تھا، اس نے ریسیور مجھ سے لے لیا۔ واقعی مجھے آج تک خیال ہی نہیں آیا، چلو کسی دن آزما کر دیکھیں گے۔ مگر رما بذات خود آزمانا چاہتی ہے تو؟ کس قدر بن رہے تھے نجو چاچا، مجھے غصہ آ گیا۔ رہنے دو سونی۔ مگر سونی نے میری طرف توجہ نہیں دی۔ تو عرض ہے کہ آپ ڈیڈی ممی سے پرزور درخواست کریں کہ وہ چھٹیوں میں رما کو آپ کی طرف بھیج دیں۔ مگر ایک مسئلہ ہے۔ کیا؟ میں پیچھے سے کان لگائے کھڑی تھی۔ زارا کے میکے سے سب لوگ آئے ہوئے ہیں اور جگہ بالکل نہیں ہے، سرونٹ کوارٹر میں گنجائش نہیں نکل سکتی نجو چاچا، کیونکہ رما نہیں ضرورت مجھے کہیں جانے کی۔ میں غصے سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ نجو چاچا بھی شاید بدل ہی گئے ہیں۔ رکھیں زارا چچی کے میکے والوں کو، مجھے نہیں جانا کراچی۔ مگر صبح ہی ناشتے کی ٹیبل پر ڈیڈی نے کہا، رما بیٹا نجو اور زارا بہت ضد کر رہے ہیں کہ تمہیں چھٹیاں ہیں تو کچھ دن ان کے پاس گزار آؤ، سونی لے جائے گا تمہیں۔ میرا جی نہیں کہیں جانے کا۔ میں نے بھی نجو چاچا سے خوب منتیں کروائیں، پھر جانے کے لیے تیار ہوئی۔ نجو چاچا اور زارا چچی ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ آپ کے مہمان چلے گئے کیا؟ میں نے زارا چچی سے پوچھا۔ کون؟ آپ کی ممی اور بہنیں وغیرہ؟ لو وہ تو 6 ماہ ہوئے امریکہ میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ میں نے گھور کر نجو چاچا کو دیکھا تو وہ منہ نیچا کر کے مسکرانے لگے۔ سونی چائے پیتے ہی خالہ جان کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ ارے سونی کہاں چلے، آرام کرو نا، در حبیب پر حاضری دینے، نجو چاچا گنگنائے۔ کمال ہے، وہاں کیسے صبر کرتے ہو؟ زارا چچی ہنسی۔ مجبوری ہے۔ سونی نے ٹھنڈی سانس لی۔ اب کہ میں بھابھی سے کہوں گی کہ اب سونی کی بھی شادی ہو جانی چاہیے۔ بہت ٹھنڈی سانسیں بھرنے لگائے۔ رات کو جب ہم کھانے کے لیے بیٹھے تو سونی آ گیا اور آتے ہی ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ کیوں، کیا مصباح نے کھانے کے لیے نہیں پوچھا؟ میں نے اسے چھیڑا۔ پوچھا تھا، اس نے ہونٹ لٹکائے۔ پھر اس نے نجو چاچا کی طرف دیکھا۔ نجو چاچا یہ لڑکیاں اتنی شکی کیوں ہوتی ہیں؟ پتہ نہیں، نجو چاچا کبھی کبھی بڑے معصوم بن جاتے تھے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو ابھی تک نکتہ وروں سے حل نہیں ہو سکا۔ ہم بیچارے کس شمار میں ہیں؟ اور یہ ان کی ناکیں اتنی لمبی کیسے ہو جاتی ہیں کہ کراچی میں بیٹھ کر لاہور کی بو سونگھ لیں؟ اس نے کباب اپنی پلیٹ میں رکھا۔ کیا سونگھ لیا؟ زارا چچی جو اپنی بچیوں کے ساتھ مصروف تھیں ایک دم سونی کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ مصباح کا خیال ہے کہ وہاں میرے پاس خوبصورت کلائنٹ آتی ہیں
اور میں ان کے ساتھ گپ لگاتا ہوں۔ اور کیا تم نہیں لگاتی گپ؟ نجو چاچا نے فوراً احتساب کیا۔ ظاہر ہے گپ تو لگائی ہی جاتی ہے، اور حسن سامنے ہو تو نگاہیں اٹک ہی جاتی ہیں۔ نجو چاچا نے اس کا جملہ مکمل کر دیا۔ مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں مصباح کو بھول کر کسی کلائنٹ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اب وہ بیچاری رباب اتنی خوبصورت ہے اور اتنی دکھی، کبھی کبھار فون کر لیتی ہے تو میں بات کر لیتا ہوں، بس اتنی سی بات ہے۔ تو بات نہ کرنا آئندہ سے، نجو چاچا نے فیصلہ سنا دیا۔ مگر نجو چاچا، سونی انتہائی مظلوم لگ رہا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت باتیں کرتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ سنتے ہی رہیں، مگر یہ ساری باتیں مصباح کو کس نے بتائیں؟ زہرا چچی نے، جو بے حد حیرت سے سونی کی بات سن رہی تھی، پوچھا۔ زہرا بیگم یہاں، نجو چاچا نے دل پر ہاتھ رکھا، یہاں سے پتہ چلتی ہے، یہ خبر دیتا ہے ان باتوں کی۔ خود بخود ادراک ہوتا ہے۔ وہ ایک دم نجو چاچا سے بڑے فلسفی اور دانشور بن گئے۔ عورت کی ایک حس زیادہ ہوتی ہے اس معاملے میں۔ کروڑوں میل دور بیٹھے ہوئے بھی اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مرد پرایا ہو رہا ہے۔ اف، وہ یہ کھانا کھائیں، کیا اٹھ پٹانگ باتیں کرتے رہتے ہو تم چچے بھتیجے؟ زہرا چچی بور ہو گئی تھی۔ ہائے زہرا بیگم، تم کیا سمجھو ان اوٹ پٹانگ باتوں کا چارم؟ نجو چاچا نے چاولوں کی ڈش اپنی طرف کھسکائی اور سونی بھی ٹھنڈی ہوا بھر کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دوسرے دن سونی زہرا چچی کے بے حد اصرار کے باوجود واپس چلا گیا تھا، اور اس کے جانے کے بعد ایک بہت اہم کیس کورٹ میں لگا تھا، اور اس کے جانے کے بعد مصباح آ گئی مجھ سے ملنے۔ اس کی آنکھیں متورم تھیں اور وہ یوں ہی اٹھ کر آ گئی تھی، حالانکہ کہیں بھی جانے سے پہلے وہ خاصے اہتمام سے تیار ہوا کرتی تھی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سونی کہاں ہے؟ چلا گیا ہے۔ چلا گیا ہے؟ اس نے یوں کہا جیسے سونی کا جانا کوئی بہت بڑا حادثہ ہو، اور اس نے جانے سے پہلے مجھ سے بات بھی نہیں کی۔ اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ دراصل اس کی فلائٹ بہت سویرے تھی، تم اس وقت سو رہی ہوں گی۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے رما، وہ بہت بدل گیا ہے۔ وہ دھواں دھار رونے لگی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے اسے بہت تسلی دی، لیکن وہ جتنی دیر رہی اس کی آنکھوں میں بار بار آنسو آتے رہے۔ یہ لڑکیاں بھی کتنی پاگل ہوتی ہیں۔ اس روز مجھے مونی کی بات پر یقین آ گیا۔ نازک دل اور کمزور سی اور تنہائی پوزیسو۔ میں نے مونی کو اگلے روز بہت لمبا چوڑا خط لکھا۔ میں نجو چاچا کے یہاں بہت خوش تھی اور بہت انجوائے کر رہی تھی۔ اس روز نجو چاچا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے آج آفس سے واپسی پر پھپھو کے یہاں لے جائیں گے۔ میں لاشعوری طور پر بہت اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ میں نے بالوں کی کس کر پونی بنا لی تھی۔ اگرچہ میں نے تقریباً 1 سال سے بال نہیں کٹوائے تھے، پھر بھی وہ اتنے زیادہ بڑے نہیں ہوئے تھے، اور حمزہ آپا کے بال کتنے خوبصورت تھے، کتنے لمبے اور گھنے۔ پتہ نہیں میرے بال اب اتنے لمبے کب ہوں گے۔ میں نے بہت ہلکا سا میک اپ کیا تھا جو بالکل محسوس نہیں ہو رہا تھا، اور بڑا سا کلف لگا سفید دوپٹہ لیا تھا، اور آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے غیر ارادی طور پر سوچا تھا، کیا میں اس وقت حمزہ آپا کی طرح لگ رہی ہوں؟ پتہ نہیں کیوں یہ خیال میرے دل میں آیا تھا۔ اور ابھی نجو چاچا آفس سے آئے بھی نہیں تھے کہ پھپھو سیفی بھائی کے ساتھ آ گئیں۔ اتنے دن ہو گئے تمہیں آئے ہوئے، اور مجھے کل پتہ چلا تمہاری خالہ جانی سے کہ کیا میں تمہارا کچھ نہیں لگتی؟ انہوں نے مجھے گلے لگاتے ہوئے شکوہ کیا۔ پوچھ لیں زہرا چچی سے، میں روز نجو چاچا سے کہتی ہوں، اور آج انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آپ کی طرف لے جائیں گے۔ یہ نجو تو کبھی فارغ ہی نہیں ہوگا۔ ان کے لہجے میں پیار ہی پیار تھا۔ نجو چاچا سب سے چھوٹے ہونے کی وجہ سے خوب سب کا پیار بٹورتے تھے۔ ڈیڈی کے بھی لاڈلے تھے اور بڑے چاچا کے بھی، اور پھپھو کی تو جان تھی ان میں۔ جن دنوں پھپھو اپنے سسرال میں تھیں اور ان کو سب کی طرف سے آنے اور ملنے سے منع کر دیا گیا تھا، تب بھی نجو چاچا دھڑلے سے ان سے ملنے چلے جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ نجو چاچا ہمیشہ پھپھو کے گھر جاتے رہے، اور ان کی سیفی بھائی سے بھی بہت دوستی تھی، اور یہ بات سیفی بھائی نے ان دنوں بتائی جب وہ لاہور آئے تھے۔ السلام علیکم سیفی بھائی۔ میں نے نگاہ اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ بہت سوبر اور باوقار لگ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائے۔ ان کی آنکھوں میں نے اپنے لیے ستائش محسوس کی تو میری روح اندر تک سرشار ہو گئی۔ کیسی ہو راما؟ گمبھیر خوبصورت لہجہ اندر تک اترتا چلا گیا۔ فائن، ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو، پھپھو نے تعریف کی۔ یہ ہے ہی پیاری لگ نہیں رہی، سیفی بھائی نے کہا تو مجھے یوں لگا جیسے میرا دل زور سے دھڑک کر پھر بند ہو جائے گا۔ اس روز پھپھو مجھے اپنے ساتھ لے آئیں، حالانکہ نجو چاچا نے انہیں دھمکی دی تھی۔ یہ میری مہمان ہے بھائی، آپ کی مہمان ہماری مہمان بھی تو ہو سکتی ہے۔ سیفی بھائی چچا سے بہت بے تکلفی سے بات کرتے تھے۔ بالکل ہو سکتی ہے، انہوں نے سر کھجایا، اور میں سیفی بھائی اور پھپھو کے گھر رہنے کے لیے آ گئی۔ ان کا چھوٹا سا لیکن خوبصورت گھر تھا، اور پھپھو نے اسے بہت خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا۔ میں پہلی بار پھپھو کے گھر آئی تھی۔ پھپھو بہت خوش تھیں، اور ان کا بس نہیں چل رہا تھا
کہ میرے لیے دنیا جہان کی نعمتیں اکٹھی کر دے۔ میں آج ہی پھپھو کے گھر سے آئی ہوں، اگر نجو چاچا مجھے لینے نہ آتے تو میں ابھی بھی ان کے گھر سے نہ آتی۔ شاید میں اتنی خوش تو کبھی بھی نہیں رہی جتنی 15 دنوں میں رہی ہوں۔ سیفی بھائی صبح صبح آفس چلے جاتے اور دن بھر پھپھو کے ساتھ مصروف رہتی۔ کام کرتے ہوئے پھپھو مجھے اپنے متعلق بتاتی رہتی، وہ دکھ جو انہوں نے سہے اور وہ جو کرب جو سیفی بھائی نے برداشت کیے۔ تنہا ایک نجو چاچا تھے جو کبھی کبھی ان سے ملنے چلے جاتے تھے تو جیسے انہیں گلوکوز مل جاتا تھا، وہ ایک بار پھر توانا ہو جاتی تھی۔ دراصل میرے استفسار پر وہ انکل کی وفات کے بعد دادا کے پاس کیوں نہیں آ گئی، حالانکہ ممی بتاتی ہیں کہ دادا دادی نے بہت یاد کرتے تھے اور دادی کو تو انہی کا غم لے گیا، حالانکہ وہ بھلی چنگی تھی۔ میں نے سیفی کے ابو سے وعدہ کیا تھا کہ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ بہت اچھے تھے، اپنے خاندان کے سارے مردوں سے مختلف، بہت نرم مزاج اور لبرل۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے بعد بہتر تو ہے کہ تم شادی کر لینا، اور اگر شادی نہ کی تو اپنا گھر چھوڑ کر کبھی نہ جانا۔ بے شک تمہارے بھائی بہت اچھے اور محبت کرنے والے ہیں، لیکن آدمی اپنے گھر سے ہی معتبر ہوتا ہے۔ ماماؤں کے گھر میں رہ کر سیفی کی انا مجروح ہوگی اور اس کا سر ہمیشہ کے لیے جھک جائے گا۔ پھپھو ورق اپنی داستان سناتی جاتی اور وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلتا۔ پھر سیفی بھائی آ جاتے، شام کی چائے اور رات کا کھانا کھایا جاتا اور کھانے کے بعد دیر تک ٹی وی دیکھتے ہوئے باتیں ہوتی۔ کبھی کبھار رات کو ہم ڈرائیو پر نکل جاتے، پھپھو میں اور سیفی بھائی۔ سیفی بھائی نے بہت سیر کروائی، کراچی کی ہر اہم جگہ جہاں میں پہلے نجو چاچا زارا کے ساتھ جا چکی تھی، مگر سیفی بھائی کے ساتھ ان جگہوں پر آنا بہت اچھا لگا۔ اس روز اتوار تھا، میں پھپھو کے ساتھ کچن میں تھی اور سیفی بھائی ٹی وی لاؤنج میں اپنے سامنے کچھ فائلیں کھولے بیٹھے تھے۔ میں کبھی کبھی انہیں کچن کے دروازے سے دیکھ لیتی تھی۔ بڑا مشکل وقت تھا، دیکھا ہے سیفی نے، اللہ اس کا نصیب اچھا کرے۔ بہت دیر پھپھو چوکی پر بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ پھپھو کو کل سے فلو تھا، آج طبیعت کچھ بہتر تھی، لیکن میں نے ان سے کہا تھا کہ آج میں کھانا بناؤں گی۔ دراصل ڈنر پر سیفی بھائی کے ایک دوست آ رہے تھے، مگر پھپھو زبردستی کچن میں آ گئی تھی۔ اتنا کام اکیلے کیسے کرو گی، کچھ مدد کر دیتی ہوں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ پھپھو کے کچن میں آنے سے مجھے کچھ حوصلہ بھی ہو گیا تھا۔ صبح پھپھو کی طبیعت خراب دیکھ کر سیفی بھائی نے کہا تھا کہ وہ دعوت ملتوی کر دیتے ہیں، لیکن میں نے منع کر دیا تھا۔ میں کروں گی سب۔ تم؟ وہ کچھ حیران ہوئے اور پھر ان کی آنکھوں میں میرے لیے ستائش کے رنگ بکھر گئے۔ میں تمہیں اور طرح کی لڑکی سمجھا تھا رما، میرا نہیں خیال تھا کہ تمہیں کچن وغیرہ کے کاموں سے کوئی دلچسپی ہوگی۔ جب میں لاہور میں تھا تو کبھی کبھار اقتدار کے ہاں چلا جایا کرتا تھا، لیکن ادھر تو کبھی بھی کچن میں نہیں گئی۔ ان کا کوک ہی جو پکا لے، میرے خیال میں تو شاید انہیں صرف آملیٹ بنانا ہی آتا ہوگا، لیکن تمہیں کچن میں امی کے ساتھ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ جب تک ابا میاں سیفی کے دادا زندہ رہے تو اب اتنی پریشانی نہیں ہوئی، سال بھر کا اناج ڈلوا دیتے اور پھر ضرورت کا خیال رکھتے، لیکن پھر ان کی وفات کے بعد بڑی تنگی ہو گئی۔ سیفی کے تایا اور بڑے چچا نے تو صاف کہہ دیا کہ اختر میاں باپ کی زندگی میں وفات پا گئے تھے، سو ان کی وراثت ختم ہو گئی، زمین جائیداد میں کوئی حصہ نہیں سیفی کا۔ وہ تو شکر ہے کہ ابا میاں گھر کا وہ حصہ جس میں ہماری رہائش تھی سیفی کے نام کر گئے تھے۔ بڑا اوکھا وقت کاٹا۔ میٹرک کے بعد سیفی نوکری ڈھونڈنے لگا تھا، لیکن نجو آ گئے، وہ لاہور زبردستی ساتھ لے کر کالج میں ایڈمیشن دلایا۔ سیفی پڑھتا، ساتھ ٹیوشن کرتا، کسی نے حوصلہ افزائی نہیں کی، الٹا روڑے ہی اٹکائے۔ بس نجو کا دم تھا جس نے ہمت بندھائے رکھی۔ نجو چاچا سے پہلے مجھے بہت پیار تھا، اب تو مجھے اور بھی پیارے لگنے لگے ہیں۔ پھپھو آپ نے اتنی تکالیف اٹھائی، آ جاتی ہیں ہمارے پاس۔ بس بیٹا، ایک دو بار ہمت ہار گئی تھی، لیکن پھر نجو حوصلہ دیتا، سیفی ہمت بڑھاتا کہ اب مشکل وقت تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے، بس کیا بتاؤں، ایسا وقت بھی آیا کہ 2 وقت کھانا نہیں پکا۔ کنیز فاطمہ کو پتہ چلا تو چپکے شوہر سے چھپ کر کھانا دے گئی۔ سیفی تو لاہور میں تھا، حمزہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ یہ حمزہ آپا کے ابو کو کیوں چڑھے سیفی بھائی سے، اللہ جانے، شروع سے ہی دونوں بھائیوں میں نہیں بنتی تھی۔ سیفی نے تو ہمیشہ ہی احترام کیا ہے اپنے دونوں چچا اور تایا کا، لیکن بھائی صاحب کو تو اللہ واسطے کا بیٹ تھا سیفی سے۔ شاید ان کا بیٹا نہیں تھا نا کوئی، اس لیے، یا پھر معلوم نہیں کیوں۔ ہاتھ تو سر پر سیفی کے تایا بڑے چاچا نے بھی نہ رکھا، لیکن ایسا بیر بھی نہیں تھا انہیں سیفی سے۔ امی کیا پرانے قصے سنا کر بور کرتی رہتی ہیں رما کو۔ سیفی بھائی جانے کب کچن میں آ گئے تھے، میں بہت دھیان سے گوشت کو دہی لگاتے ہوئے پھپھو کی باتیں سن رہی تھی۔ نہیں تو میں تو بور نہیں ہوتی، پھر جو گزر گیا سو گزر گیا، ایک کپ چائے مل جائے گی؟ ضرور، میں نے اسی وقت چائے کا پانی رکھ دیا۔ سیفی بھائی
پھر جا کر کام میں مصروف ہو گئے۔ بریانی بہت اچھی تھی اور سوپ بھی، بلکہ ہر چیز ہی اچھی بنی تھی۔ شامی کباب بھی سب کو بہت پسند آئے۔ رات کو جب میں تھک کر پھپھو کے کمرے میں لیٹی یوں ہی اخبار دیکھ رہی تھی کہ دوستوں کو رخصت کر کے سیفی بھائی اندر آئے اور انہوں نے تعریف کی۔ مجھے لگا جیسے میری ساری تھکن اتر گئی ہو۔ تم نے سچ مچ مجھے حیران کر دیا رما، کیا واقعی تم نے پکایا ہے یہ سب؟ نہیں، میرے فرشتوں نے، میں ہنسی۔ پتہ ہے تمہارے بنائے ہوئے کھانوں میں سے حمزہ کے ہاتھ کے کھانوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ حمزہ بالکل ایسی بریانی اور کباب بناتی ہے، اور میں نے بریانی اور کباب بنانا حمزہ آپا سے ہی سیکھا تھا، لیکن میں نے سیفی بھائی کو یہ نہیں بتایا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ جب کبھی یوں ہی باتوں باتوں میں کبھی حمزہ آپا کا ذکر آتا تو ان کی آنکھیں دمکنے لگتیں اور پورا چہرہ روشن روشن سا لگنے لگتا تھا۔ ان کے بیڈ روم سے ملحق ایک چھوٹا سا اسٹڈی روم تھا جس کی شیلفوں میں بے شمار کتابیں سجی تھیں۔ اس روز میں وقت گزاری کے لیے ان کی اسٹڈی سے کوئی کتاب لینے گئی تو سینٹر ٹیبل پر ایک کتاب اوندھی پڑی تھی۔ میں نے اٹھا کر دیکھا، پروین شاکر کی خوشبو تھی۔ میں نے یوں ہی برگردانی کی۔ شعر و شاعری کا مجھے کوئی زیادہ شوق نہیں تھا۔ پہلے صفحے پر لکھا تھا، تمہاری سالگرہ پر، آن یور برتھ ڈے فرام حمزہ۔ میں نے واپس کتاب ٹیبل پر رکھ دی۔ تو کیا حمزہ آپا اور سیفی بھائی؟ لیکن ضروری تو نہیں کہ ان کے درمیان محبت کا تعلق بھی ہو، آخر کو وہ کزن بھی تھے، اور اگر حمزہ آپا نے ان کی برتھ ڈے پر کوئی کتاب انہیں گفٹ کیے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سیفی بھائی اور حمزہ آپا ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ میں شیلف میں سے اپنے لیے کوئی کتاب دیکھنے لگی۔ ایک کتاب اٹھائی، وہ شیکسپیئر کا ڈرامہ تھا، جولیس سیریز۔ میں نے یوں ہی اسے کھولا، تبھی سیفی بھائی آ گئے۔ تم رما؟ انہوں نے میرے ہاتھ میں جولیس سیریز دیکھ لی تھی۔ تمہیں بھی شیکسپیئر پسند ہے؟ ان کی آنکھوں میں واضح حیرت اور ستائش تھی۔ حمزہ کو بھی شیکسپیئر بہت پسند تھا۔ ایف اے میں ہی اس نے شیکسپیئر برناشک سب کچھ گھول کر پی لیا تھا۔ اس کو بہت پسند تھے۔ تمہیں کون سا پلے پسند ہے؟ یہی دونوں زیادہ پسند ہیں، حالانکہ میں نے دونوں نہیں پڑھے تھے۔ ریئلی؟ تم مجھے مسلسل حیران کر رہی ہو۔ وہ سامنے ہی بیٹھ گئے۔ پتہ ہے حمزہ بہت اچھی رائٹر بن سکتی تھی، لیکن اس نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی۔ ہاں، شاعری کی طرف اس کا رجحان زیادہ رہا۔ بہت باذوق ہے وہ۔ تمہیں کبھی اس نے اپنے شعر سنائے ہیں؟ ہاں، بہت کم۔ میں نے پتہ نہیں کیوں گھبرا رہی تھی۔ حالانکہ حمزہ آپا کی شخصیت کا یہ گوشہ مجھ پر آیا نہیں تھا۔ دراصل اپنی ذات کے متعلق تو انہوں نے کبھی کوئی بات ہی نہیں کی تھی۔ ان 4 سالوں میں بہت کم ان کے متعلق جاننے کے باوجود ہم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اگر کوئی پوچھتا کہ حمزہ کیسی ہے تو کہنے کے لیے اس کے سوا اور ہمارے پاس کیا تھا کہ وہ بہت اچھی ہیں، بہت پیاری ہیں، بہت محبت کرنے والی ہیں اور کیئرنگ ہیں، بہت اچھی کوکنگ کرتی ہیں وغیرہ۔ بس اس روز سیفی بھائی نے مجھے حمزہ آپا کے لکھے ہوئے کئی شعر سنائے۔ اب نہیں ہوں میں اس قدر تنہا، میری تنہائی کے دریچے میں اپنی آنکھیں سجا گیا کوئی۔ وہ آنکھیں مجھے جب سنا رہے تھے تو ان کے چہرے کا اور ہی عالم تھا، اور میرا دل جیسے اندر ہی اندر لمحے بھر کو ڈوب سا گیا۔ میرے دل نے گواہی دی، سیفی بھائی حمزہ آپا کے اسیر ہیں۔ اور اس روز میں سارا دن بلا وجہ اداس رہی، دل بھر آتا رہا۔ شاید مجھے ممی ڈیڈی اور سونی یاد آ رہے تھے۔ رات کھانے کے بعد سیفی بھائی اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ شاید کھانے کے بعد وہ مجھے کمپنی دیتے تھے۔ پھپھو اپنے کمرے میں عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی اور میں اکیلی بیٹھی ریموٹ ہاتھ میں لیے مختلف چینل ٹرائی کر رہی تھی کہ شاید کہیں کوئی اچھا پروگرام مل جائے۔ زی ٹی وی سے ایک انتہائی ربش مووی دکھائی جا رہی تھی۔ میں نے چینل بدلا، تبھی پھپھو نماز پڑھ کر ٹی وی لاؤنج میں آ گئی۔ یہ سیفی چلا گیا کیا اپنے کمرے میں؟ جی پھپھو، انہیں کچھ فائل دیکھنا تھی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ میرے قریب ہی بیٹھ گئی۔ جی پھپھو۔ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ سفید رنگ کے دوپٹے میں وہ بہت نفیس کڑھائی کی گئی تھی۔ پھپھو، بہت خوبصورت کڑھائی ہے اور بہت نفیس۔ ہاں، حمزہ نے کی ہے۔ کنیز بھابھی نے بچیوں کی تربیت بہت اچھی کی ہے۔ ہر فن مولا ہے اور حمزہ تو ہیرا ہے۔ اس جیسی لڑکی ہزاروں میں کوئی ایک ہوگی۔ نہیں امی جان، حمزہ جیسی لڑکیاں ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں میں بھی نہیں ملتی۔ سیفی بھائی نہ جانے کب آ گئے تھے۔ کیا میں حمزہ آپا جیسی بن سکتی ہوں؟ ہزاروں لاکھوں میں ایک؟ کیا بات ہے رما، بہت اداس لگ رہی ہو، اچھی تو ہو نا؟ سیفی بھائی قریب آ گئے تھے۔ جی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن ٹپ ٹپ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں کیوں رو رہی ہوں۔ ارے سیفی بھائی گھبرا گئے۔ پھپھو بھی پریشان ہو گئی۔ انہوں نے یکدم مجھے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ کیا ہوا میری جان؟ اور میں پھپھو کے سینے سے لگی بہت دیر تک بے مقصد روتی رہی اور وہ مجھے بہلاتی رہی۔ کیا ہوا؟ کہیں درد ہے؟ سیفی نے کچھ کہا؟ سیفی بھائی الگ پریشان سے کھڑے تھے۔ کچھ نہیں، میں نے ان سے الگ ہوتے ہوئے آنسو پوچھے۔ مجھے گھر یاد آ رہا ہے۔ تھینک گاڈ، تم تو بالکل بچی ہو یار۔ میں سیٹ کا پتہ کرتا ہوں، تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں۔
نہیں ابھی گھر نہیں جانا، میں نے فوراً منع کر دیا۔ کمال ہے، وہ ہنس پڑے، گھر بھی یاد آ رہا ہے اور گھر جانا بھی نہیں چاہتی۔ وہ ابھی نجو چاچا کے پاس رہنا ہے نا، اور وہ زارا چچی ناراض ہوں گی، پھر بڑے ماموں کے گھر بھی ابھی تک نہیں گئی۔ تم سچ مچ یونیورسٹی کی ہی طالبہ ہو نا؟ انہوں نے مصنوعی حیرانگی سے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھا۔ میں جھینپ گئی۔ میں تمہارے لیے آج واپسی پر یہ مووی لایا تھا، بہت اچھی آرٹ مووی ہے، تم انجوائے کرو گی، اور وہی دینے آیا تھا تمہیں، کیونکہ آج میں تمہیں کمپنی نہیں دے سکوں گا، کچھ فائلیں دیکھنا ہے۔ میں نے مووی لے لی۔ اصل میں پتہ ہے کیا ہے؟ ان کے لہجے میں شفقت تھی۔ تم بور ہو رہی ہو، یہاں تمہاری ہم عمر کوئی لڑکی بھی تو نہیں ہے۔ کتنا کہا تھا بھائی صاحب کو حفظہ یا ربیہ میں سے ایک بچی مجھے دے دیں، بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ بیٹیوں سے کتنی رونق ہو جاتی ہے گھر میں، لیکن بھائی صاحب نے انکار کر دیا، کہنے لگے خود تو کھانے کو ہے نہیں اور میری بیٹی مانگ رہی ہیں۔ 8 بیٹیوں کا یہ مطلب نہیں کہ میں اب انہیں بانٹنے لگوں۔ امی پلیز۔ سیفی بھائی کے مسکراتے ہونٹ بھیج گئے۔ کتنی بار کہا ہے گزری باتوں کو مت یاد کیا کریں۔ وہ مووی دے کر چلے گئے، مگر میں نے مووی نہیں دیکھی اور پھپھو کے ساتھ ہی سونے کے لیے اٹھ گئی۔ اور آج صبح ابھی ناشتہ کر ہی رہی تھی کہ نجو چاچا اور چاچی آ گئے۔ بے ایمان بے وفا لڑکی، پھپھو کو پا کر چچا کو بھلا دیا۔ پتہ بھی ہے کتنے دن ہو گئے ہیں تمہیں ادھر آئے ہوئے، اور آپ کون سا لینے آ گئے؟ سیفی بھائی نے میری مدد کی۔ نجو چاچا نے اس طرح انہیں دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں، بروٹس تم بھی؟ اور یوں آج میں نجو چاچا کے ساتھ نجو چاچا کے گھر آ گئی ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں دل ابھی تک اداس ہے، بوجھل بوجھل سا، جیسے کوئی بھاری بوجھ آ گرا ہو۔ اپنی کیفیت خود میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ شاید مجھے واقعی گھر یاد آ رہا ہے۔ صبح فون کروں گی اور سونی سے کہوں گی اگر اسے فرصت ہو تو مجھے آ کر لے جائے۔ 24 جولائی 1990۔ آج کراچی میں میری آخری شام ہے اور صبح واپس لاہور جا رہی ہوں۔ کراچی میں یہ 1.5 ماہ بہت اچھا گزرا ہے، اور خاص طور پر وہ 15 دن جو میں نے پھپھو کے گھر گزارے، وہ میری زندگی کے یادگار دنوں میں سے ہیں۔ جب میں بستر پر لیٹتی ہوں تو مجھے پھپھو کے گھر گزرے دن یاد آتے ہیں، سیفی بھائی کی باتیں، ان کا بولنے کا دھیما دھیما انداز، اور کبھی کبھی بے ساختہ میری تعریف میں کہے گئے جملے میں بار بار دل میں دہراتی ہوں اور لطف لیتی ہوں۔ میں پہلی دفعہ پھپھو کے گھر جا رہی تھی۔ پھپھو نے مجھے بہت خوبصورت سوٹ لے کر دیے ہیں، اور سیفی بھائی نے میری پسند سے خرید کر دیے ہیں، اور خود اپنی طرف سے سیفی بھائی نے مجھے محسن نقوی کی عذابدید دی ہے، جس کے پہلے صفحے پر انہوں نے لکھا ہے، پیاری سی رما کے لیے پہلی بار اپنے گھر آنے پر۔ اور ان کے قلم سے لکھا ہوا یہ جملہ میں نے کوئی سینکڑوں بار پڑھا ہے، اور ہر بار ہی دل میں خوشی اور مسرت کا نامعلوم سا احساس جاگا ہے۔ اور میں نے محسن نقوی کی کتاب عذاب دید کو 3 بار پڑھ لیا ہے، اور یہ شاعری کی پہلی کتاب ہے جو میں نے پڑھی ہے، اور مجھے پہلی بار احساس ہوا ہے کہ شعر کیسے دل میں اتر جاتا ہے، اور شاعر کا ہاتھ کس طرح زندگی کی نبض پر ہوتا ہے۔ اور میں نے نجو چاچا کے ساتھ طارق روڈ جا کر نادر بک ہاؤس سے 3-4 شاعری مجموعے لیے ہیں۔ خیریت؟ نجو چاچا کو حیرت ہوئی۔ یہ شوق کب سے چرایا؟ سیفی بھائی کے پاس بہت اچھا کلیکشن ہے، وہاں کچھ کتابیں دیکھی، اچھی لگی۔ پھپھو کے گھر سے آ کر اور نجو چاچا کی پیاری سی بیٹی کی پیاری پیاری باتیں بھی مجھے خوش نہیں کر سکی، تو میں نے گھر فون کیا۔ ممی گھر پر نہیں تھی اور سونی اس وقت کورٹ سے آیا تھا۔ میں نے کوئی گھنٹہ بھر بات کی۔ سونی نے مونی کا اسی روز موصول ہونے والا پورا خط مجھے پڑھ کر سنایا۔ نجو چاچا کا کباڑہ کر دیا تم نے، اتنے فاصلے سے اتنی لمبی کال۔ لیکن اتنی لمبی کال کے باوجود میں اداس تھی۔ میں خالہ جان کے ہاں چلی گئی۔ مصباح سے ہی پتہ چلا کہ افی بھائی اگرچہ پڑھائی سے فارغ ہو گئے ہیں، لیکن فی الحال ان کی آمد متوقع نہیں ہے، کیونکہ ان کا پروگرام سیر و تفریح کا ہے، کم از کم 6 ماہ مزید، یعنی 6 ماہ مزید انتظار۔ میں نے مصباح کو چھیڑا، وہ شرما گئی۔ مصباح تمہیں سونی سے بہت محبت ہے؟ پتہ نہیں، اس کی پلکیں جھک گئی تھیں۔ مصباح اور میں تقریباً ہم عمر ہی ہیں۔ اس نے BA کے بعد تعلیم کا سلسلہ ختم کر دیا ہے، مختلف کورسز وغیرہ کر رہی ہے۔ مصباح، اگر سونی سے خدا نخواستہ تمہاری شادی نہ ہو سکے تو؟ خدا نہ کرے راما۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ میں نے ہوش سنبھالتے ہی اسے سوچا ہے، اور میں اس کے علاوہ کسی اور شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، اور شاید حمزہ آپا نے بھی سیفی بھائی کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچا ہو، اور اگر ان کی شادی افی بھائی سے ہو گئی تو کیا وہ خوش رہ سکیں گی؟ راما، مصباح کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے بتاؤ پلیز، کیا بات ہے؟ دیکھو تم مجھ سے کچھ چھپاؤ مت۔ کیا سونی کہیں اور شادی کرنا چاہتا ہے؟ کیا اپنی اس کلائنٹ سے وہ میڈم رباب؟ او پاگل! میں ہنس دی۔ تم کتنی وہمی ہو مصباح، میں نے تو یوں ہی پوچھا تھا تمہاری محبتوں کا اندازہ کرنے کے لیے۔
اگر سونی نے بے وفائی کی تو میں مر جاؤں گی رما، خدا نہ کرے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا اور پھر 2 دن مصباح کے گھر رہ کر میں پھپھو کی طرف چلی آئی۔ پھپھو مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ میں اب واپسی کا سوچ رہی ہوں۔ نجو چاچا نے کہا ہے وہ 1 ہفتے تک مجھے واپس چھوڑ آئیں گے، سوچا آپ سے ملنے چلی آؤں۔ میں خود سیفی سے کل ہی کہہ رہی تھی کہ تمہارا پتہ کرے۔ پھپھو آپ چلیں نا میرے ساتھ، ہمارے ساتھ آ کر رہیں۔ میں نے اصرار کیا، سیفی کو تکلیف ہوگی کھانے کی، اور پھر سچ تو یہ ہے کہ سیفی کے بغیر میں کہیں نہیں رہ سکتی۔ آپ سیفی بھائی کی شادی کر دینا۔ ہاں سوچ رہی ہوں، اب کے گاؤں جا کر تو بھائی صاحب سے بات کروں گی۔ مگر آپ تو کہہ رہی تھی وہ سیفی سے چڑھتے ہیں، پسند نہیں کرتے انہیں۔ ہاں لیکن اپنے سیفی کی خوشی کے لیے ان کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے تو پکڑوں گی، اور ماشاءاللہ سیفی اتنی بڑی پوسٹ پر ہے اور آگے ترقی کے امکانات بھی ہیں، وہ انشاءاللہ انکار نہیں کریں گے۔ پھر کنیز فاطمہ کی بھی تو مرضی ہے۔ انہیں پورا یقین تھا۔ میں چپ سی بیٹھی رہ گئی۔ میرا جی چاہتا کہ انہیں بتاؤں کہ ممی نے حمزہ آپا کے لیے افی بھائی کی بات چلائی ہے، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا اور میں عجیب سی کیفیت میں گھری رہی۔ پتہ نہیں پھپھو کیا کیا باتیں کرتی رہیں، میں نے سنی ہی نہیں۔ میرا دل ذہن سماعتیں گویائی سب جیسے ان نامعلوم کیفیت کی زد میں آ کر پتھر ہو گئے تھے۔ شام کو پھپھو کچن میں تھی تو میں نے چاہا کہ ان کی کچھ مدد کراؤں، لیکن انہوں نے مجھے زبردستی بھیج دیا۔ میں نے صبح ہی سب کر لیا تھا، تم جاؤ، سیفی ٹی وی لاؤنج میں ہوگا، اس سے باتیں کرو، میں بھی آتی ہوں۔ تو آپ واپس جا رہی ہیں؟ مجھے دیکھ کر انہوں نے کتاب بند کر دی۔ جی ہاں، واپس تو جانا ہی ہوتا ہے، جانے والوں کو ایک دن، اور جانے والوں کو کہاں کوئی روک سکتا ہے۔ وہ مسکرائے اور میرے دل میں جیسے لمحہ بھر کے لیے کچھ خوشگوار سی دھڑکنیں بیدار ہوئیں۔ تبھی فون کی بیل بج اٹھی۔ تمہارا فون ہے رما؟ انہوں نے فون اٹینڈ کر کے ریسیور میری طرف بڑھایا۔ دوسری طرف سونی تھا، اور اہم خبر جو اس نے دی وہ حمزہ آپا کی آمد تھی۔ ریلی حمزہ آپا آئی ہوئی ہیں کیا؟ میری آواز اتنی بلند تھی کہ سیفی بھائی جو مجھے ریسیور دے کر پھر کتاب کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، چونک کر مجھے دیکھنے لگے۔ ہاں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہیں لاہور میں جاب مل گئی ہے، لیکچرشپ کی۔ سونی نے بتایا تو مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ اب گھر میں ویسی ویرانی نہیں رہے گی۔ یہ بہت اچھی خبر سنائی ہے تم نے سونی۔ سچی حمزہ آپا کے چلے جانے سے کیسی ویرانی ہو گئی تھی گھر میں۔ حالانکہ وہ کتنا کم بولتی تھی مگر پھر بھی کیسی رونق سے رہتی تھی گھر میں، ہے نا؟ میں مسلسل بول رہی تھی اور سیفی بھائی کا پورا دھیان میری طرف تھا، اور جب سونی کو خداحافظ کہہ کر میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ ہولے ہولے مسکرا رہے تھے۔ رما تم نے کتنی صحیح اور سچی بات کی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جو کم بولتے ہیں، پھر بھی آس پاس ہوں تو رونق رہتی ہے، چراغا کا گھما ہوتا ہے، اور ادھر ادھر ہو جائیں تو ویرانی اور اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ حمزہ آپا گاؤں چلی گئیں تو جی ہی نہیں لگتا تھا گھر میں۔ تمہیں حمزہ سے بہت پیار ہے؟ بہت زیادہ، میں نے سچے دل سے کہا۔ ہاں وہ ہے ہی ایسی، انہوں نے زیر لب کہا۔ اب مزے ہوں گے۔ میں حمزہ آپا کے اپنے ہاں آ کر رہنے کے خیال سے بہت خوش ہو رہی تھی۔ اب وہ لاہور ہی رہے گی، چھٹیوں میں جایا کرے گی گھر۔ انہوں نے جاب کر لی ہے؟ اچھا، سیفی بھائی کو حیرت ہوئی۔ کیا جاب؟ لیکچرشپ کی۔ اچھا کیا مگر تعجب ہے، چاچا جان نے اسے اجازت کیوں کر دے دی؟ سنا ہے بھائی صاحب دوسری شادی کے چکر میں ہیں۔ پھپھو دوپٹے سے ہاتھ پوچھتی ہوئی لاؤنج میں آ گئی۔ نجو بتا رہا تھا گاؤں سے حکیم الدین آیا تھا ایک روز ان کے پاس اپنے کسی کام سے، وہی بتا رہا تھا۔ اب اس عمر میں سیفی بھائی کی پیشانی پر ناگوار سی لکیریں پڑ گئیں۔ بیٹے کی تمنا میں خوار ہو رہے ہیں۔ 8 بیٹیاں ہو گئیں، اب انہیں قسمت پر شاکر ہو جانا چاہیے۔ ان کے لہجے میں ہنوز ناگواری تھی۔ میں بات کروں گا ان سے۔ سیفی بیٹا وہ ویسے ہی تم سے ناراض رہتے ہیں، خواہ مخواہ بات نہ کرنا۔ ویورز آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کل اس ناول کی 34 قسط کے ساتھ۔ جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔